اچھا، سوشل میڈیا پہ ایک کلپ ہمارے رکن شورا ہیں بڑے پیارے حاجی عبدالحبیب صاحب کے حوالے سے چلتا ہے کہ وہ منقبت پڑھ رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدارا، میرا خالق کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ تو اس کے اوپر جو جری لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگا دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ایک ہے مجاز عقلی، ان الفاظ میں شاعر نے مجاز عقلی استعمال کیا ہے۔ مجاز عقلی ہوتا ہے کہ سبب کی طرف نسبت کر دینا، یہ مجاز عقلی ہے۔ سبب کی طرف نسبت کر دینا یہ مجاز عقلی ہے۔ آپ بلاغتی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، مختصر معانی دیکھیں، علامہ تفتازانی رحمن یہ مثال سمجھا کر دی کہ انبت الربیع البقلہ، یہ محاورہ ہے، عربوں کے ہاں بولا جاتا ہے بلاغت کے اندر، فصاحت و بلاغت میں، کہ انبت الربیع البقلہ، کہ موسم بہار نے کھیتیاں اگائیں، لیکن کہ کوئی اس کو کافر نہیں کہتا اس جملے کہنے والے کو، کیونکہ کسی کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ موسم بہار خود کچھ اگا سکتا ہو۔ ہر ایک بندہ جانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ موسم بہار تو سبب ہے، حقیقت تو یہ سبزہ اگاتا ہے اللہ کی ذات ہے، اگاتی ہے، صرف یہاں پر کیا ہے، سبب کی طرف نسبت کر دی گئی، اور سبب کی طرف نسبت کرنے کو شرک سے تعبیر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی مسلمان کے یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے، ان اسباب کا سہارا لینا یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ تو اس لیے حاجی عبدالحبیب صاحب کے الفاظ میں کیا ہے کہ وہ مجاز عقلی ہے، اور صرف اس کے علاوہ بھی بہت سارے جملے ہمارے استعمال کیے جاتے ہیں، اور مخالفین بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح کے جملے، جیسے کہ پانی نے پیاس بجھائی، یا ٹھنڈا پانی پیاس بجھائے گا۔ پانی پیاس نہیں بجھاتا، پیاس اللہ کی ذات بجھاتی ہے، پانی سبب ہے، آگ نہیں جلاتا ہے۔ آگ کے جلانے والا جملہ ہمارے میں استعمال کیا تھا، فلاں آگ میں جل گیا، یا آگ نے اس کو جلا دیا۔ آگ نہیں، آگ جلاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ آگ نہیں جلاتی، در حقیقت آگ سبب ہے، حقیقی جلانا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ یہاں پر سبب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ موت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ دیتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ملک الموت، اس موت کی نسبت فرشتے کی طرف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقی موت اللہ دیتا ہے، لیکن وہ فرشتہ کہ روح قبض کرتا ہے، وہ سبب بنتا ہے روح کے قبض ہونے کا، تو سبب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ اس کو کافر نہیں کہتا۔ اب ڈھیروں مثالیں اس طرح ہمارے ہیں، تو سبب کی طرف نسبت کرنا تو یہ شرک نہیں ہوتا، اسے مجاز عقلی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، علماء کی نظر میں۔ ہاں اگر کوئی کافر انسان جو کلمہ گو نہیں ہے، تو وہ اگر اس طرح کا جملہ کہتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو معذرہ کچھ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ ان مادی اسباب کو ہی وہ خدا سمجھتے ہیں، اگر وہ یہ جملے کہتا تو کیونکہ ان کا عقیدہ یہی ہے، پھر یہ کفریہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ وہ سبب مسلمان عقیدہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، بندے کم سبب کا سہارا لینا ہے، حقیقی حاجت روا، حقیقی مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ تو کہیں پر انبیاء اولیاء کے بارے میں اگر کہیں ڈائریکٹ الفاظ کیے گئے یا رسول اللہ کے بارے میں کیے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ حقیقت میں ان میں کیا مجاز عقلی ہے۔ عقیدہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے پاس سے کچھ نہ دے سکتے ہیں، وہ دیں گے بھی صحیح اگر اللہ نے چاہا تو، پھر ہی دیں گے اللہ کی عطا سے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کچھ نہیں دے سکیں گے، اگر وہ دیں گے بھی صحیح، اللہ نے اگر چاہا تو اللہ کی عطا سے دیں گے، کیونکہ حقیقی حاجت روا مشکل اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ جو انبیاء اولیاء میں الفاظ شعراء استعمال کرتے ہیں، ان میں مجاز عقلی ہوتا ہے، یہ مجاز عقلی شرک نہیں، لیکن ڈرنا چاہیے کہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی وجہ شرک کے کسی کو مشرک کہہ دینا، تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر سامنے والے میں شرک کی وجہ نہ ہو، کہنے والا خود کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔